بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں، بلکہ خود کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھ لو کہ جب تمہارے بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگ پڑیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا، خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں، وہ سبق کوئی اسکول بھی نہیں سکھا سکتا۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہیں، وقت وہی مشکل کشا ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کامیابی اور ناکامی اپنی اپنی مرضی ہے۔ یا تو ناکامی کو سر پر اٹھا کر چند قدم چل کر تھک جائیں، یا پھر اسے سیڑھیاں بنا کر اور ان سے سیکھ کر کامیابی تک پہنچ جائیں۔ کامیابی کامیابی سے نہیں بنتی، کامیابی ناکامیوں سے بنتی ہے۔ چاند کی طرف پرواز کرو، اگر تم چاند تک نہ پہنچ سکے تو ستاروں کو تو ضرور چھو لو گے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے، اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔
توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لے، مگر کس نے کس کو کہاں، کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے بہرحال کہیں اور ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی رضا میں رہنا اور جینا سیکھو۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے، اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج اپنا برباد نہ کر۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے جتنی مرضی ان سے نیکی کر لیں، آخر میں وہ ڈنگ مار ہی دیتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی سکون کی نیند سو لیتے ہو
تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ وہ پیش لفظ تھا جس نے رلا دیا ہے تجھے، سنبھال خود کو ابھی داستان باقی ہے۔ اسی لیے تو زمانے میں اجنبی ہوں میں، کہ سارے لوگ فرشتے ہیں، آدمی ہوں میں۔ جذبوں کی سچائی ثابت ہونے تک رشتے اپنی موت مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخرکار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہو۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔ مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ جہاں عیب گنوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جو تمہارے خوش ہونے پر خوش ہوں اور تمہارے غمگین ہونے پر غم میں ڈوبیں، ان سے خون کا رشتہ ہو نہ ہو وہی تمہارے اپنے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جتنی ذہانت بات کہنے کے لیے درکار ہوتی ہے اس سے دگنی ذہانت دوسرے شخص کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یوم جمعہ عطا کیا۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلی تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے
جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ منافق کی یاری، عورت کی مکاری، بے غیرت کی رشتہ داری، دوست کی غداری اور کم ظرف دشمن کی دشمنی سے اللہ پاک بچائے، آمین۔ اب سے باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈال لیں۔ ہر بات یاد رکھ کر اپنے ذہن کو کباڑ خانہ نہ بنائیں۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے، اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔